صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان ہے تار تیری عطا سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم۔ اللہ
جلوہ ہے عالم میں ہے چار سو کا جلوہ ہے عالم میں ہے چار سو رنگے خود ناچتے ہیں خود ناچتے ہیں عرش سر ہے عرش سر ہے عرش سر کسی جا نہیں اور ہر جا ہے کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تم مرزا مکان سے مبلغ رسول تم مرزا مکان سے مبلغ رسول علم کو برت ہر جا ہے وہ علم کو برت ہر جا ہے وہ تیرے جلوے ہیں تیرے جلوے ہیں ہر جگہ اللہ اللہ جینا میں تیری جینا میں تیری تیرے ہی گاتے ہیں وہ لوگ تیرے ہی گاتے ہیں وہ لوگ کہتا ہے کہتا ہے سارے عالم کو ہے تیری دوست جو سارے عالم کو ہے تیری دوست جو سامانت کو تیری آرزو سامانت کو تیری آرزو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بندہ حشر ہوگا بندہ حشر ہوگا اللہ نور میں آئے جو نورے خدا نور میں آئے جو نورے خدا اپنا ظلمت کا
نور ہو اپنا ظلمت کا دعا ہے نور ہو اپنا ظلمت کا دعا جگمگا چہرہ ہو دیا جگمگا چہرہ ہو دیا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا علامہ قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا انکیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرمایا ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور اس ادب و ہنر کی تعلیم دیں جس کے بغیر چارہ نہیں. صدر شریعہ بدو طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں سب سے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں. روزہ، نماز و طہارت اور بیع و اجارہ یعنی خرید و فروخت اور اجرت وغیرہ کے لین دین اور دیگر معاملات کے مسائل جن کی روز مرہ حاجت پڑتی ہے اور ناواقفی سے خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں. اگر دیکھیں گے بچے کو علم کی طرف رجحان یعنی میلان ہے اور سمجھدار ہے تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے. اور اگر استطاعت نہ ہو تو تصحیح اور تعلیم عقائد اور ضروری مسائل کی تعلیم کے بعد جس جائز کام میں لگائیں اختیار ہے. لڑکی کو بھی عقائد و ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے اور کھانا پکانے اور دیگر امور خانہ داری میں اس کو سلیقے ہونے کی کوشش کریں کہ سلیقے والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے بد سلیقہ نہیں کر سکتی. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 68 پر ہے. امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مومن پر اپنی اولاد کو جود یعنی سخاوت و احسان کی تعلیم ویسے ہی واجب ہے جس طرح توحید و ایمان کی تعلیم واجب ہے، کیونکہ جود و احسان سے دنیا کی محبت دور ہوتی ہے اور محبت دنیا ہی ہر گناہ کی جڑ ہے. کہا جاتا ہے ایک مالدار شخص کے یہاں اولاد نہ تھی، اس نے اس کے لیے بڑے جتن کیے مگر کامیابی نہ ملی. کسی نے مشورہ دیا کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ حاضر ہوں
اور مسجد الحرام شریف کے اندر مقام ابراہیم کے پاس دعا مانگیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اللہ عز و جل نے اسے چاند سا بیٹا دیا۔ اس نے بڑے چاؤ چوچیلے سے اس کی پرورش کی، اکلوتے بچے کو ضرورت سے زیادہ پیار ملا اور درست تربیت نہ کی گئی، جس کے سبب وہ آوارہ اور اڑاؤ خرچ ہو گیا۔ باپ کو بہت دیر میں ہوش آیا، اس نے اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو پیسے دینے بند کر دیے۔ اس سے وہ اپنے باپ کا مخالف ہو گیا، اور جہاں اس کے باپ نے اولاد کے لیے دعا مانگی تھی جس کا یہ ثمر یعنی نتیجہ تھا، وہیں یعنی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ حاضر ہو کر مقام ابراہیم کے پاس یہ نالائق بیٹا اپنے باپ کے مرنے کی دعائیں مانگنے لگتا کہ تاکہ باپ کی موت کی صورت میں اس کے ترکے یعنی ویسے میں اس کی دولت ہاتھ آ جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لوگ بے اولادی کا رونا روتے ہیں ان کے لیے اس حکایت میں عبرت ہی عبرت ہے۔ اللہ عز و جل سے صرف اولاد کا ہی نہیں، عافیت والی اولاد کا سوال کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد تو ہو مگر سخت بیمار ہو یا معذور ہو یا آپریشن سے آئے یا آتے ہی اپنی امی کی موت کا سبب بنے، جیسا کہ بالخصوص پہلی زچگی میں کئی مائیں فوت ہو جاتی ہیں وغیرہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر بے نمازی بن جاتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، بری صحبت کی وجہ سے منشیات کا عادی بن جاتا ہے، یا چور ڈاکو بن کر معاشرے میں ابھرتا ہے، یا بد عقیدہ لوگوں کی صحبت کے باعث بد مذہب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی معاذ اللہ غصاخ رسول بن کر یا صریح کفریات بک کر یا اسلام سے منحرف یعنی باغی ہو کر مرتد ہو جاتا ہے۔ بہرحال کسی کا دنیا میں آنا دنیا و آخرت کے بہت ہی سارے امتحانات میں مبتلا ہونا ہے۔ اس ضمن میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 5 تا 6 پر دیا ہوا مضمون نہایت ہی عبرت خیز ہے، مع تصرف عرض ہے۔ حدیث مبارک میں کثرت امت کی ترغیب دلائی گئی ہے اور ہمارے پیارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت اس امت کے کثیر ہونے پر خوش ہوں گے اور دیگر امتوں پر فخر کریں گے، لہذا اولاد کے حصول کی خواہش میں دنیا و آخرت کی بھلائی پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ آج دنیا میں جو بے اولاد دل جلاتا بچہ پانے کے لیے خوب یتن کرتا ہے، وہ اچھی طرح غور کر لے، اگر اس کا مطبع نظر یعنی اصلی مقصد اولاد سے فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے، حصول اولاد سے مقصود آخرت کی منفعت کی کوئی اچھی نیت نہیں، تو ایسا بے اولاد آدمی نادانستہ طور پر یعنی انجان پن میں گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہونے کی آرزو کر رہا ہے۔ یہ بات شاید وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو خود برے خاتمے کے خوف میں مبتلا ہو۔ ایک خائف یعنی خوف خدا رکھنے والے بزرگ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کرے یعنی دیکھے گا، مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو یعنی پیدا ہی نہ ہو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلبہ خوف کے وقت فرمایا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا، کثرت اسیاں ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں میں نہ بشر بنا ہوتا، قلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔
خطا تو در گزر کر بے کس مجبور کی ہے خطا تو در گزر کر بے کس مجبور کی مغفرت کر دے کس مجبور کی مغفرت کر دے کس مجبور کی سو مجبور
محمد کا مجھے خدا محمد کا مجھے محمد کا مجھے سو مجبوری کی تیرا سو مجبوری سو مجبوری کی دو شام کر دے سو مجبوری کی
لا
رکھنا روز محشر بے کسو مجدور کی لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجدور کی ہے پتا تو گزر کر دے کسو مجدور کی یا مغفرت کر دے کسو مجدور کی میرا عمل بس تیرے واسطے ہو تیرے واسطے ہو خلاص ایسا عطا یا الہی کئی خلاص ایسا عطا کمر کمر میرا حشر میں ہوگا کیا میرا حشر میں ہوگا کیا الہی مسلمان تیری عطا سے کبھی بھی
نہ ہوں گے خفا کبھی بھی نہ ہوں گے خفا کا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔